بڑھتی مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکال دیں۔ اشرافیہ کے کارنامے دیکھیں۔ بجلی مہنگی کرنے سے کس کس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے۔ کالم میں ہوش ربا انکشافات۔ نئے بجٹ نے لوگوں کے 14 طبق روشن کر دیے ہیں۔ لوگ بل بلا اٹھے ہیں، لیکن لوگوں کو ابھی اندازہ نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، کیونکہ ٹیکسوں کا نفاذ 1 جولائی سے ہوا ہے۔ جو بجلی کے بل اب آئیں گے، جو یوٹیلیٹی بلز اب آئیں گے، جو مہنگائی اب ہوگی، وہ زندگی کو موت کی کشتی پر بٹھا دے گی۔ کشتی پہلے ہی بھنور میں ہے۔ سنا ہے کہ اب سب کشتیاں مل کر ایک بڑی کشتی کو بھنور کے سپرد کریں گی۔ وہ جو زندگی پر گرداب میں نہیں آئے تھے، اب بھنور کا حصہ ہوں گے۔ کالم نگار مظہر برلاس اپنے کالم میں نئے بجٹ پر تجزیہ پیش کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ 18-20 سال پہلے پرویز مشرف نے بجلی بنانے والی کمپنیوں کے بارے میں بڑی دلچسپ بات کہی تھی۔ ایک انٹرویو کے دوران پرویز مشرف کہنے لگے، اس میں بڑا پیسہ ہے۔ مثلاً ایک بجلی بنانے والی کمپنی میرے پاس آئے اور کہے کہ 1 سینٹ قیمت بڑھا دے، میں اسے 6 سے 7 سینٹ کر دوں تو وہ مجھے 1 ارب روپیہ فوراً دے دیں گے۔ اس میں بہت پیسہ ہے، مگر میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ دیانتداری کا کام اوپر سے شروع ہوتا ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کی گفتگو کا جائزہ لیا جائے تو یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں کہ بجلی مہنگی کرنے سے کس کس کو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ سیانے کہتے ہیں کہ دیکھ کر ایک چاول چکھ لینے سے ذائقے کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ایک طرف لوگ مہنگائی کی چکی میں پس گئے ہیں، بجلی کے بلوں نے ان کی چیخیں نکلوا دی ہیں، تو دوسری طرف اپنی اشرافیہ کے کام دیکھیں۔ مثلاً سی ڈی اے نے پارلیمنٹ لاجز کی تزئین و آرائش کے لیے 69 کروڑ روپے مانگے تھے۔ حکومت نے دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 1.6 ارب روپے جاری کر دیے ہیں۔ فائلر اور نان فائلر کے کھیل میں کچھ لوگوں نے پراپرٹی ٹیکس سے استثنا حاصل کر لیا ہے۔ پنجاب میں سرکاری افسران کو لگژری گاڑیاں دینے کے بعد لگژری گھر دینے کی تیاری ہے۔ بجٹ دستاویز کے مطابق گریڈ 20، 21 اور 22 کے افسروں کے گھروں کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے۔ ابتدائی طور پر 29 گھروں کی تعمیر کا منصوبہ ہے۔ اس کے لیے 2 ارب کی منظوری دی گئی ہے۔ سینئر بیوروکریٹس کے لیے یہ گھر ڈی ایچ اے فیز 9 میں تعمیر کیے جائیں گے۔ کمشنر لاہور کے آفس کی مرمت کے لیے 39 کروڑ 80 لاکھ روپے کے فنڈز جاری کیے گئے۔ لوگوں سے روٹی چھن گئی ہے، مگر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو 12 لاکھ کی بجائے اب 32 لاکھ روپے ملا کریں گے۔ بجٹ کے دوران وفاقی کابینہ میں یہ بحث کی گئی کہ بیوروکریٹس بعض گروپ میٹنگز میں ایک میٹنگ کا 5-5 ہزار ڈالرز لیتے ہیں۔ ویسے آپس کی بات ہے، اتنا تو انگریز بھی بر صغیر سے لوٹ کر نہیں لے گئے تھے جتنا ہمارے لوگ لوٹ کر انگلینڈ اور دبئی لے گئے ہیں۔ ہمسایہ ملک افغانستان میں ڈاکٹروں کے لیے فیس کی حد مقرر کر دی گئی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر 200 افغانی سے زیادہ نہیں لے سکے گا، اسپیشلسٹ 150 اور ایم بی بی ایس 100 افغانی لے گا۔ نوٹیفیکیشن جاری کرتے وقت لکھ دیا گیا ہے، جس نے بھی خلاف ورزی کی اس کا کلینک سیل کر دیا جائے گا۔ سفارش تو دور کی بات ہے، وہ شکایت کا حق بھی کھو دے گا۔ اور دوسری طرف ہمارا اپنا پیارا پاکستان ہے، یہاں صدر کی گاڑیوں کے لیے 44 کروڑ کا بجٹ منظور کر لیا گیا ہے۔ لوگ دنیا بھر میں ٹیکس دیتے ہیں اور ان ٹیکسوں کی عوض تعلیم، صحت کی سہولتوں کے علاوہ جان و مال کے تحفظ سمیت بہت سے حقوق لیتے ہیں۔ ہم ٹیکس بھی بہت دیتے ہیں، مگر ہمارے ہاں یہ سہولتیں نہیں ہیں، بلکہ 76 سال گزرنے کے بعد بجلی، گیس کا مسئلہ حل نہیں ہوا، صحت اور تعلیم کی سہولتیں نہیں ہیں، جان و مال کے علاوہ عزت اور آبرو محفوظ نہیں ہے۔